کہ طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا یہ معاملہ ہے۔ تفتیش آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن سے ماڈل ٹاؤن سینٹر کے سپرد کر دی گئی ہے۔ جاوید بٹ قتل میں ملوث ملزمان کو ماڈل ٹاؤن آرگنائز کرائم یونٹ نے گرفتار کیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اقبال ٹاؤن سینٹر پر احسن شاہ کے مبینہ پولیس مقابلے سمیت تفتیش میں جانبدار ہونے کے الزامات بھی سامنے آئے تھے۔ مجاہد لطیف سے مزید جانتے ہیں۔ مجاہد بتائیے اس بارے۔ کہ اسامہ، خواجہ تعریف اور طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کا یہ جو ہے معاملہ ہے، اور اس حوالے سے اہم چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اس میں جاوید بٹ کے قتل کیس میں ملوث ایک ملزم جو گرفتار ہوا ہے، اس کے بعد یہ چیزیں تمام اسی طرح سے سامنے آئی ہیں کہ ان میں جو جاوید بٹ ہے اس کو جو قتل کیا گیا اور جو لوگوں کو گرفتار کیا گیا وہ سی آئی آرگنائز کرائم ماڈل ٹاؤن نے تمام چیزوں کو کیا ہے۔ آرگنائز کرائم یونٹ اقبال ٹاؤن سے جاوید بٹ قتل کیس کی تفتیش اب ماڈل ٹاؤن سینٹر کے سپرد کر دی گئی ہے۔ جاوید بٹ قتل میں ملوث ملزمان کو ماڈل ٹاؤن آرگنائز کرائم یونٹ نے گرفتار کیا ہے، اور سی سی پی او کی ہدایت پر جاوید بٹ قتل کیس کی تفتیش اقبال ٹاؤن سینٹر نہیں کرے گا۔ یہ ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے۔ ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ نے کیس کی تفتیش ماڈل ٹاؤن سینٹر کے انچارج فیصل شریف کو دے دی ہے۔ اقبال ٹاؤن سینٹر پر احسن شاہ کے مبینہ پولیس مقابلے سمیت تفتیش میں جانبدار ہونے کے الزامات بھی سامنے آئے تھے، اور اسی طرح سے یہ بھی سب چیز سامنے آئی تھی کہ جو ایف آئی آر جاوید بٹ قتل کیس کی تھی اس میں اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پی اور شکیل بٹ کا نام جو ہے ایف آئی آر میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پولیس افسران کی مداخلت کے بعد وہ نام نکال دیے گئے تھے۔ دوسری جانب ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے موقف بھی اختیار کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ماڈل ٹاؤن ایس پی انویسٹیگیشن جو ہے اس کیس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور فیصل شریف جو ہے ان کی معاونت کریں گے۔ جو ماڈل ٹاؤن سینٹر کے انچارج ہیں ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ یہ موقف اختیار کیا گیا ہے ڈی آئی جی آرگنائز کرائم یونٹ کی جانب سے، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ او سی یو حکام جو ہیں وہ اب اس کی تفتیش میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن جو ہے اس کو شامل کیا گیا ہے، لیکن اس کی سربراہی جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن کے جو ایس پی ہیں وہ کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے مجاہد، بہت شکریہ۔ اسموگ کے تدارک کے لیے ڈی جی ماحولیات پنجاب کا بڑا قدم، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی جانچ پڑتال مینوفیکچرنگ سائٹ پر کرنے کا فیصلہ۔ ماحولیاتی معیار پر پورا نہ اترنے والی گاڑیوں کو مارکیٹ میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ ڈی جی ماحولیات عمران حامد کا کہنا تھا کہ دھوئیں کے ساتھ گاڑیوں سے پیدا ہونے والے شور کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی بتائیے عبدالقادر۔ جی بالکل، ڈائریکٹر جنرل ماحولیات کی جانب سے جو ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی جانچ پڑتال جو ہے مینوفیکچرنگ سائٹ پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماحولیاتی معیار کے سٹینڈرڈز پر پورا نہ اترنے والی گاڑیوں کو مارکیٹ میں نہیں لایا جائے گا۔ ڈی جی ماحولیات کی جانب سے پنجاب کی حدود میں جتنے بھی مینوفیکچرنگ سائٹ یا اسمبلنگ سائٹس ہیں، جس میں موٹر سائیکل، لوڈر، رکشہ اور گاڑیوں کی دیگر جو کارخانے ہیں، ان کو وہیں پر جو ہے موقع پر گاڑیوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، تاکہ ماحولیاتی معیار اور سٹینڈرڈ جو ہیں وہ پورے کیے جا سکیں۔ ماحولیاتی معیار کے ساتھ گاڑیوں سے پیدا ہونے والے شور کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ عمران حامد کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسموگ سے محفوظ رکھنے کے لیے تمام ان ذرائع کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جو فضائی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ موٹر گاڑیوں کے مضر صحت جو دھواں نکلتا ہے اس کی وجہ سے نہ صرف اسموگ بلکہ فضائی آلودگی کے تناسب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسے کنٹرول کرنے کے لیے اب وہیکل امیشن کی جانچ پڑتال جو ہے ان کی مینوفیکچرنگ سائٹ پر ہی کی جائے گی، تاکہ غیر معیاری اور غیر سٹینڈرڈ سے جو نیچے کے سطح کے انجن ہیں ان کو سڑکوں پر نہیں لایا جائے گا۔ اور اس حوالے سے تمام جو ضلعی افسران ہیں ان کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے کہ وہیکل امیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر قانونی اقدامات کو سخت کیا جائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ عبدالقادر۔ شہر میں اسموگ میں اضافے کا خدشہ، محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اسکولز میں اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات کی ہدایت کر دی ہے۔ پلے گراؤنڈ میں فلفور میاواکی جنگل بنائے جائیں۔ اسکولوں میں پلاسٹک بیگز اور بوتل کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی ہے، جبکہ اسکولوں میں گندگی کو پھینکنے کے لیے کوڑے دان لگائے جائیں۔ تفصیلات عاطف پرویز سے جانتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، اسموگ کی شدت میں اضافے کو دیکھتے ہوئے اب محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے جو خصوصی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اسکولوں میں
जो मेवाकी जंगल लगाए जाएं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये मेवाकी जंगल लगाते वक्त जो खेलों के मैदान है, ये पार्क हैं, जो ग्राउंड है, वो मुतासर नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और कूड़ेदान जो है वो मुख्तलिफ रंगों के रखने की हिदायत की गई है और जो इसके साथ साथ जो कच्ची जगह है उस पर फौरी तौर पर घास लगाने की हिदायत की गई है और स्कूलों में प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल और कूड़ादान को आग पर पाबंदी होगी। मज़कूरा इंतजाम करने के बाद तस्वीर जो है वो महकमा स्कूल एजुकेशन को भिजवाने की हिदायत की गई है। स्कूलों में कूड़ा करकट और गंदगी को लगाने के लिए मुख्तलिफ रंगों की जो बास्केट रखने की हिदायत की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तेज़ी से बढ़ती हुई आलूदगी में मामूली कमी। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 हो गया है, जबकि सबसे ज़्यादा AQI 180 गुलबर्ग में रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी और मलिका इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रहा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सुहेल कैसर से। सुहेल बताइएगा। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है जिससे लाहौर में गुज़श्ता कुछ दिनों से आलूदगी में काफ़ी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा था, लेकिन आज इसमें मामूली सी कमी देखने में आई है, मामूली सी कमी रिकॉर्ड की गई है। और उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि कल भी चूँकि लाहौर में एक नेशनल हॉलीडे की वजह से शहर में ट्रैफिक का बहुत लोड कम रहा। आज सुबह के औकात में कुछ सूरत हाल पहले कुछ ख़राब दिखाई दी आलूदगी के हवाले से, लेकिन उसके बाद इसमें अब मामूली सी बेहतरी नज़र आई है कि शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 149 रिकॉर्ड किया गया है। सो इस तनाजुर में हम कह सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी बेहतरी देखने में। और सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 जो है वो गुलबर्ग में रिकॉर्ड किया गया। शिमला पहाड़ी और मलिका इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 172 रहा और शहर के दीगर इलाकों में भी आलूदगी के तनासुर में कमी रिकॉर्ड की गई है। सो इस वाले से ये भी कहा जा सकता है कि महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की तरफ से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। आपका शुक्रिया सुहेल। इंटरनेशनल क्लीन अप डे पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पैगाम। कहती है माहौल को साफ रखना इज्तिमाई माशरती जिम्मेदारी है। कूड़ा करकट ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके अपनाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत माहौल दोस्त पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए इस बारे। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ का कहना था कि कूड़ा को साफ सुथरा रखना हमारे माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागज़ीर है। अपने माहौल को साफ रखना इज्तिमाई माशरत की जिम्मेदारी है। कूड़ा करकट उठाने ठिकाने लगाने के मुनासिब तरीके अपनाएं और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत माहौल दोस्त पायदार इक़दाम किए जा रहे हैं। तारीख में पहली मरतबा रूरल एरियाज में भी सफाई की जा रही है। कैमरे की रीस्ट्रक्चरिंग, शजरकारी और पब्लिक मकामात की सफाई का किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब सफाई करा रही है, शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। वज़ीर आला पंजाब का मज़ीद कहना था अपने शहरों, देहात और गली मोहल्लों को साफ सुथरा रखें और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करें। उन्होंने ये भी कहा कि साफ पाकिस्तान ये सेहतमंद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। अज़मा बुखारी की फ़ेक वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने FIA की रिपोर्ट पेश की। आपकी रिपोर्ट बताती है कि आपके लोग इन सीटों के अहल नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने FIA की रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अदालत ने DG FIA को पीर के रोज़ ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। पीर के रोज़ DG FIA को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। अज़मा बुखारी की फ़ेक वीडियो के हवाले से समाअत का अहवाल है और इस अहवाल बारे आपको बताएं तो अदालत की जानिब से कहा गया कि आपकी रिपोर्ट बताती है कि आप इन सीटों के अहल नहीं हैं। अज़मा बुखारी की फ़ेक वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद बाजवा ने FIA की रिपोर्ट पेश कर दी है। अदलिया मुखालिफ तकारीर और PTI का जलसा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ अपना है कि PTI के 8 सितंबर के जलसे में हुकूमत और अदलिया के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। PTI अथॉरिटीज़ की मंजूरी के बगैर लाहौर में जलसा करना चाहती है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी आगाह कीजिए। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट नदीम सरवर की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें तहरीक इंसाफ का जलसा रुकवाने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि जब जब तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी गई है, तहरीक इंसाफ ने इदारों पर हमले किए, अदलिया पर हमले किए, तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ फिर अथॉरिटीज़ के बगैर जलसा करने का फैसला कर रही है, जो कि गैर कानूनी गैर आईनी इक़दाम है और इसी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को जलसा करने से रोकने का हुक्म दिया है।
آپ کا شکریہ۔ چاول اور سبزیوں کو زرعی ادویات کی باقیات سے پاک کرنے کا مشن۔ چاول کی فصل میں ادویات کی باقیات ختم کرنے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد ہوا۔ پیسٹ وارننگ حکام نے کسانوں کو ادویات کی باقیات کم کرنے پر آگاہی بھی دی ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران، بتائیے اس بارے۔ دیکھیں، چاول اور سبزیوں کو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس خبر کے حوالے سے کہ چاول اور سبزیوں کو زرعی ادویات کی باقیات سے پاک کرنے کا یہ مشن ہے۔ چاول کی فصل میں ادویات کی باقیات ختم کرنے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا۔ پیسٹ وارننگ حکام نے کسانوں کو ادویات کی باقیات کم کرنے پر آگاہی بھی دی ہے۔ اہم سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ چاول اور سبزیوں کو زرعی ادویات کی باقیات سے پاک کرنے کا مشن کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی بتائیے عمران۔ دیکھیے، محکمہ زراعت پیسٹ وارننگ کی جانب سے صوبہ بھر میں کسانوں کو آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ پیسٹ وارننگ کے زیر اہتمام چاول کی فصل میں ادویات کی باقیات ختم کرنے کے لیے کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کروایا گیا، جس میں پیسٹ وارننگ حکام نے کسانوں اور سبزیوں میں ادویات کی باقیات کو کم کرنے پر آگاہی دی۔ پیسٹ وارننگ کے لاہور کے مدافعتی قومن حالہ میں منعقد کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر وارننگ ڈاکٹر عامر رسول افسران نے شرکت کی اور آگاہی دی کہ کسانوں کو ادویات کی باقیات کنٹرول کرنے کے لیے محکمے کے تیار کردہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔